الحمد لله الذي خلق الإنسان، والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان، وعلى صاحبه أبي بكر جامع القرآن، وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان، وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن، وعلى علي سيد العلماء والشجعان، وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسدت سائر عمله. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ گرمی کا موسم ہے. اب تو خیر راتیں جو ہے نا وہ تھوڑی سی لمبی ہونے لگی، لیکن باہر اتنی لمبی نہیں ہے، راتیں چھوٹی ہیں. تو اس میں عموماً مرد یا خواتین حضرات فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں. جیسے کہ باقی نمازوں میں چستی کا مظاہرہ ہوتا ہے، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. مرد حضرات جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، مسجد میں پڑھتے ہیں، اور خواتین اپنے اپنے گھروں میں پڑھتی ہیں. لیکن فجر کی نماز میں ایسا نہیں ہوتا. فجر کی نماز میں مرد حضرات عموماً جماعت سے رہ جاتے ہیں، یا ایک آدھ رکعت نکل جاتی ہے، مسبوق بن جاتے ہیں، یا گھروں میں پڑھتے ہیں، یا قضا ہو جاتی ہے. اور اسی طرح خواتین کی بھی قضا ہو جاتی ہے نماز. جس طرح باقی نمازوں کا پابندی کرتی ہے، اہتمام کرتی ہے، اس طرح فجر کا نہیں. عموماً گرمی کے موسم کہ راتیں چھوٹے ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ غفلت جو ہے وہ پائی جاتی ہے. تو یہ بہت بڑی غفلت ہے اور یہ نہیں ہونے چاہیے. ایک تو بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو روٹین ہماری بنی ہوئی ہے لیٹ سونے کی، یہ بہت بڑی خرابی ہے، بہت بڑی نحوست ہے. ایک تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ عشاء پڑھ کر تو فضول گپ شپ میں ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہیے، فضول ادھر ادھر بیٹھنے میں نہیں. حتیٰ کہ ہمارے اکابر تو جو ہے نا عشاء کے بعد عبادات بھی زیادہ نہیں کرتے تھے، کتابوں کا مطالعہ بھی نہیں کرتے تھے، فوراً سو جاتے تھے. پھر جلدی بندہ اٹھ کے اس وقت بہتر ہے تہجد پڑھ لے، ورنہ فجر کی نماز تو کم سے کم جماعت کے ساتھ پڑھ لے. حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس نے گویا کہ آدھی رات عبادت کی گزاری، اور جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا کہ ساری رات یعنی دوسری آدھی عبادت میں گزار لی. یعنی گویا کہ جس نے فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اس نے ساری رات عبادت میں گزار لی. اب ساری رات عبادت میں گزارنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے. حتیٰ کہ جن عبادتوں حدیث شریف میں جن راتوں کو جاگنے کا، ساری رات جاگنے کی فضیلت ہے، جاگنے کی ترغیب ہے. مثلا شب قدر کی رات، شب برات، اور اسی طرح
شب عید الفطر اور شب عید بقرہ، اسی طرح جو ہے نا وہ عرفہ کی رات، ان کی فضیلت، ان میں بھی بندہ ساری رات جو ہے وہ گزار نہیں سکتا، عبادت نہیں کر سکتا، تو چاہے جائے کہ عام راتوں میں ساری رات انسان گزار کر عبادت کر لے۔ لیکن جو شخص فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ اب جو ساری زندگی یہ دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو گیا کہ وہ ساری زندگی عبادت کرتے رہے، بلکہ ساری رات نوافل پڑھنے سے فجر کی نماز پڑھنا، خاص کر جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ سلیمان بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک نوجوان صحابی تھے، بہت نیک تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ فجر کی نماز میں وہ نہیں تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد جانے لگے، بازار جا رہے تھے تو ان کا گھر راستے میں تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا شاید بیمار ہو گئے ہوں، کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہو، کوئی تکلیف پیش آئی ہو جس کی وجہ سے وہ فجر کی نماز میں شریک نہ ہو سکے، تو ان کے گھر گئے، ان کی والدہ سے پوچھا، شفا رضی اللہ عنہ ان کی والدہ کا نام تھا، کہ سلیمان کہاں ہے؟ وہ فجر کی نماز میں نہیں تھا، خیریت تو ہے؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ وہ ساری رات نوافل پڑھتا رہا، بس فجر کے قریب جا کے اس کی آنکھ لگ گئی تو وہ جماعت سے رہ گئے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری رات عبادت میں گزارنے سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ تو اب ہم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہم کتنی دیر لگے گی؟ فجر کی نماز پڑھنے میں ہمیں ہو سکتا ہے 25 سے 30 منٹ لگ جائیں، اور عشاء کی نماز میں 15-20 منٹ لگ جائیں گے، تو پون گھنٹہ جو ہے نا وہ ہم نے صرف گزارا، نماز میں مصروف کیا، نماز پر خرچ کیا، ساری رات عبادت کا ثواب مل گیا۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ ذمہ داری سے مراد کیا ہے؟ یعنی سارا دن وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا، اب سارا دن وہ حوادث سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، تکالیف سے، مصائب سے بچا رہتا ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ اور جو شخص نہیں پڑھتا فجر کی نماز تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں نہیں ہے، اب وہ حوادث، مشکلات، پریشانیوں کا شکار ہو سکتا ہے، ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے۔ اور اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ فجر کی وقت، فجر کی نماز کے وقت اور عصر کی نماز کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہے۔ جو دن کے فرشتے ہیں وہ فجر کو آتے ہیں، اور جو رات کے فرشتے ہیں وہ عصر کے وقت آتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 12 فرشتے ہر وقت لگائے ہوتے ہیں، 12 فرشتے دن کو اور 12 فرشتے رات کو، کیونکہ 24 گھنٹوں میں انسان کے ساتھ 24 فرشتے ہوتے ہیں۔ 2 فرشتے تو وہ ہیں جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، جن کا ذکر 30 پارے سورہ انفطار میں ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ دائیں طرف ہے لکھنے والا ایک فرشتہ جو نیک اعمال لکھتا ہے، اور بائیں طرف ایک فرشتہ ہے جو برے اعمال لکھتا ہے، اور جو دائیں طرف کا فرشتہ ہے وہ آفیسر ہے، جو بائیں طرف کا فرشتہ ہے وہ اس کا گویا کہ ماتحت ہے، اس کے انڈر ہے۔ جب کوئی انسان نیک ارادہ کرتا ہے تو وہ دائیں طرف والا فرشتہ وہ نیکی لکھ دیتا ہے، اگر سے اس نے کی نہیں ایک نیکی پھر بھی لکھ دیتا ہے، اور جب وہ نیک عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور جتنا اس میں اخلاص ہوتا ہے ثواب بڑھتا ہے 700
نیکیاں بھی ملتی ہیں. اور جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے وہ چونکہ اس کے اندر ہے تو وہ اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے انسان تو یہ پوچھتا ہے بائیں طرف کو، کہ خود نہیں لکھ سکتا، آفیسر سے پوچھنا پڑتا ہے، اپنے باس سے پوچھنا پڑتا ہے کہ میں گناہ لکھوں، تو وہ کہتا ہے نہیں کیا تو نہیں ہے، لکھنا نہیں ہے ارادے سے کو. اچھا اس کے بعد جب وہ گناہ کرتا ہے تو پھر یہ بائیں طرف والا فرشتہ پوچھتا ہے اب گناہ اس نے کر لیا لکھوں، تو کہتے ذرا ٹھہر جا، خود نہیں لکھ سکتا، اس کا بتا آتا ہے، تو کہ ٹھہر جا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، انتظار کر، توبہ کرے گا تو تجھے گناہ مٹھانا پڑے گا، ریموو کرنا پڑے گا، ریموو پھیرنا پڑے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ گناہ نہ لکھ، مٹھانا ہی ہے تو خواہ کارا ضائع کرنا ہے. تو کچھ دیر وہ ٹھہر جاتا ہے، صبر کرتا ہے. ہو سکتا ہے اگر وہ توبہ کرتا ہے فوراً تو وہ گناہ لکھ کے ہی نہیں جاتا، اس کے ریکارڈ میں ہی نہیں آتا، وہ ریکارڈ میں آئے نہیں، وہ ڈیٹا محفوظ نہیں ہوا. اور اگر وہ نہیں توبہ کرتا اس کے بعد پھر گناہ لکھ دیا جاتا ہے. اور دائیں طرف والا لکھتا ہے وہ پوچھتا نہیں ہے، اس کو اس سے پوچھنے کی کوئی لوڑ ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں. یہ 2 فرشتے یہ ہیں، اس کے علاوہ 10 فرشتے اور ہوتے ہیں. سورہ رعد میں 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اس کے آگے پیچھے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں. تفسیر قرطبی وغیرہ میں لکھے 10 فرشتے ہیں جو ان کا انسان کی حفاظت پر مامور ہے، کرتے رہتے ہیں، حفاظت کرتے رہتے ہیں. مثلاً ہم دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ایکسیڈنٹ میں گاڑی بالکل ٹوٹ جاتی، ٹکڑے ہو جاتی ہے، چھت بھی گئی، انجن بھی گیا، دروازے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اندر سے انسان بچا ہوا، اس وقت خراش بھی نہیں آئی. وہ کہتے ہیں بال میں بچ گیا. یہ وہ فرشتے بچاتے ہیں، فرشتے نہیں بچائے. ہم جا رہے ہوتے ہیں فوراً ہمیں کوئی گڑھا نظر آتا ہے، اوہو یہ اچھا ہو گیا بچ گئے، نظر آنا گندا تھا، وہ فرشتے بچاتے ہیں. دیکھیں آپ لوگوں نے چھت گر جاتی ہے اوپر سے، پکی چھت، وزنی چھت، بلکہ جب اندر سے انسان زندہ نکل آتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو کافی دنوں بعد بھی زندہ نکل آتا ہے، بچے زندہ نکلتے ہیں. یہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے؟ وہ فرشتے بچاتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. اور کبھی کبھار ہم بیٹھے ہوتے ہیں کوئی زہریلا چیز دیکھ لیتے ہیں، بچھو، سانپ وغیرہ، فوراً ہم جو ہے نا اپنی حفاظت کرتے ہیں. یہ فرشتے ہمیں بچاتے ہیں، فرشتے حفاظت کرتے ہیں. ایک فرشتہ دل کے دائیں جانے بیٹھا ہوا ہے، وہ نیک خیالات ڈالتا رہتا ہے انسان کے دل میں. جی نماز پڑھو، روزہ رکھو، تہجد شروع کر دو، چاش کی نماز پڑھو، اوابین پڑھو، صدقہ دے دو، صلہ رحمی کرو، حسن سلوک کرو فلاں کے ساتھ، بد اخلاقی نہ کرو. یہ نیک خیالات جو انسان کے دل میں آتے ہیں وہ فرشتہ ہے جو ڈالتا رہتا ہے. بائیں طرف ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو وسوسے ڈالتا ہے، جو گناہ کے کام انسان کے دل میں ڈالتا ہے. اور اسی طرح فرماتے ہیں 2 فرشتے انسان کے ہونٹ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. یہ درود شریف پہچانتے ہیں، جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو یہ فرشتے پہچان لیتے ہیں. اب جب پڑھتے رہتے ہیں ایک فرشتہ پہنچاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درود، دوسرا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری فسمعته ومن صلی علیہ نائیا ابلغته. جو میرے قبر پر آ کر درود پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتا ہے مجھے پہنچایا جاتا ہے. تو یہ فرشتہ مامور ہے، پہنچاتا ہے. پھر جب وہ فرشتہ آتا ہے تو اس دوران جو اس نے درود پڑھا ہوتا ہے تو دوسرا فرشتہ وہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے، پہلا فرشتہ سنتا رہتا ہے.
اور ہماری حاضری لگے. اب روزانہ درود شریف پڑھیں گے, روزانہ ہماری حاضری لگے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, ہر وقت پڑھیں گے, ہر وقت لگے گی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جمعے کے دن فرماتے عصر کے بعد جو 80 دفعہ درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما, تو 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. آج جمعے کا دن ہے, عصر کے بعد کتنی دیر لگے گی اس پر؟ 5-10 منٹ بھی نہیں لگتے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما پڑھ لیں, حاضری بھی لگ جائے گی ہماری مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, اور 80 سال کے گناہ بھی معاف ہوں. تو یہ 2 فرشتے یہ کام کرتے ہیں. تو صبح کے وقت بھی 12 فرشتے ہوتے ہیں, 10 یہ 2 کرام الکاتبین, اور شام کو بھی 24 گھنٹوں میں 24 فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنا محترم بنایا ہوا ہے, کتنی عزت دی ہے اس انسان کو. 24 فرشتے تو کسی وزیر اعظم کے ساتھ بھی نہیں ہوتے, امریکہ کے صدر کے ساتھ بھی ہر وقت 24 گارڈ نہیں ہوتے, اور جب گھر میں جاتا ہے کمرے میں جاتا ہے تو گارڈ تو نہیں ہوتے, لیکن یہ 24 گھنٹے انسان کے ساتھ یہ فرشتے ہوتے ہیں. اور فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے فجر کی نماز کے وقت اور عصر کی نماز کے وقت. فرماتے ہیں کہ جو مسجد انسان کے ساتھ لگتی ہیں, ٹھیک ہے, محلے کے ساتھ, تو وہاں کے جو لوگ رہتے ہیں فجر کی نماز میں ان کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہے. یہ مسجد ہے, یہ کریم گارڈن میں, تو جو گھر اس مسجد کے ساتھ لگتے ہیں, تو جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے جو رات کے فرشتے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں, دن کے فرشتے آ جاتے ہیں. تو جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے فرشتے رات والے چلے جائیں گے, دن والے آ جائیں گے. اب جب اللہ اکبر امام کہتے ہیں تو رات والے چلے جاتے ہیں, دن والے آ جاتے ہیں. تو رات والے فرشتے جو جا رہے ہیں وہ بھی نیکی لکھ رہے ہیں, انہوں نے بھی دیکھ لیا نماز کی حالت, اور دن والے آتے ہیں تو وہ بھی نماز کی حالت میں پاتے, وہ بھی نیکی لکھتے. اور اللہ تعالیٰ کو علم کے باوجود, علم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ جو فرشتے جاتے ہیں اوپر, ان سے پوچھتے ہیں میرا بندہ کیا کر رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں عبادت کر رہا تھا, نماز پڑھ رہا تھا. پھر جو فرشتے جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں نماز پڑھ رہا تھا, عبادت کر رہا تھا. پھر عصر کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر, تو اس علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے. تو رات کے فرشتے رات کے فرشتے آ رہے ہیں, دن کے فرشتے جا رہے ہیں, دونوں نیکی لکھ رہے ہیں, نیکی لکھتے جاتے ہیں. تو اسی لیے فجر کی نماز اور عصر کی نماز تو خاص طور پر جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. باقی نمازیں بھی جماعت کے ساتھ, لیکن فجر کی نماز میں سستی ہوتی ہے عموماً نیند کی وجہ سے, اور عصر کی نماز میں سستی ہوتی ہے عموماً کاروبار کی وجہ سے. تو ان نمازوں میں تو بالکل سستی نہ ہو, تاکہ جو فرشتے جا رہے آ رہے وہ دونوں ہمیں نماز کی حالت میں پائیں اور دونوں ہمارے نیکیاں لکھ دیں. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور جیسے میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ آج کل جو ہے نا راتیں چھوٹی ہیں, اب تو بڑھ رہی ہے, بڑی ہو رہی ہے, لیکن بہرحال اس میں سستی پائی جاتی ہے. تو فجر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے, اور رات کو جلدی سو جانا چاہیے. جلدی سو کر فجر کی نماز کے لیے بندہ اٹھ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. اور 6 گھنٹے اگر کوئی نیند کر لے تو 6 گھنٹے نیند کافی ہے صحت کے لیے. 6 گھنٹے جو بندہ 6 گھنٹے سوئے گا تو اس کی صحت خراب نہیں ہوگی. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے, اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.